بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، چند دن قبل ایک انٹرنیشنل طلاق ہوتی ہے اور وہ طلاق بہت سارے سوالات چھوڑ جاتی ہے اور بہت سارے سوالوں کے جواب دے جاتی ہے۔ یہ طلاق ہے جی بل گیٹس، جو کہ دنیا کا امیر ترین شخص بھی رہ چکا ہے اور اس وقت بھی وہ دنیا کا امارت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آنے والا شخص ہے، اور 2007 میں اس نے اپنی پوری جائیداد سے ایک مرتبہ استعفیٰ دے دیا تھا، اپنی پوری جائیداد وقف کر دی تھی، اور وہ تقریباً 2013 میں کم و بیش دوبارہ وہ بندہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا 2007 کے بعد۔ ویورز، یہ یورپ میں ہوتا رہتا ہے، یہ دنیا کی مہنگی ترین طلاق بھی اس کو کہا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، امریکہ میں اس طرح کی سودے بازی، اس طرح کے دلیرانہ فیصلے ماضی میں ہوتے رہے۔ یہ مکمل سٹوری میں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ سٹوری ہے رکھتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں میرے چینل کے اوپر، گڈ نیوز ٹی وی کے اوپر، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کا جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ دبا لیں۔ ویورز، یہ چند دن سے یہ خبر مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ بل گیٹس ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، گو کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ بلا تفریق مذہب یا کوئی ملک یا کوئی قوم اس سے ہٹ کر وہ پوری دنیا میں جو غریب لوگ ہیں، وہ مسلمان ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ پاکستان میں یو ایس ایڈ کے نام کے حوالے سے ہمارے جو جتنے بھی پسماندہ علاقہ جات ہیں، یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب یا اس طرح کے اور کے پی کے اور دیگر ایسے، وہاں بل گیٹس خاص طور پر یہ پولیو کے قطرے اور دیگر میڈیکل کے حوالے سے غریبوں کو بہت ساری ایڈز، بہت سارا پیسہ ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے، جو بل گیٹس کی جو این جی او یا فاؤنڈیشن یا جو بھی اس کا سلسلہ ہے۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بل گیٹس اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اچھا نام، یہ انگلش لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں ان میں تھوڑی بہت ہم سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ میلنڈا نام ہے یا میلنڈا نام ہے خاتون کا جن کی بیوی ہے، ان کو جب طلاق دی ہے بل گیٹس نے تو $127 بلین کی رقم بھی ساتھ میں دی ہے۔ آلریڈی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مائکروسافٹ کی جو کمپنی ہے بل گیٹس کی، اس کے زیادہ شیئر اس کی بیوی کے پاس تھے، لیکن اب چونکہ ڈائیورس دی ہے اور وہاں ان کا ایک طریقہ کار ہے ڈائیورس کا طریقہ، تو انہوں نے اپنی عموماً وہاں وہ یہ بھی ہے قانون کہ جو عورت جب طلاق کسی شخص کو دے تو وہ اس کو اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ دیتی ہے، اور اس طرح اب یہ سننے میں آیا کہ بل گیٹس نے اس کو اپنی جو 127 بلین کی یا یہ آدھی جائیداد، یا مجھے نہیں پتہ کتنی بنتی ہے، بہرحال 127 بلین کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس نے یہ جائیداد $127 بلین کی اپنی بیوی کو دی ہے اور ڈائیورس دیے، طلاق دیے۔ وہاں ڈائیورس طلاق جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے ہوتی ہے، عدالت کے ذریعے ہوتی ہے۔ عدالت جو ڈیسیجن کرتی ہے لوگ خوش دلی سے اس کو مان لیتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ کہ میں بیان کرتا ہوں ویورز، میں پھر یہ بل گیٹس کی سٹوری کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں پچھلے 1.5 سال کا ایک واقعہ ہے کہ میں نے ایک صوفی صاحب ہیں، ایک مولوی صاحب، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک بندے نے پاکستان میں، اربوں پتی وہ بندہ تھا، اس نے شادی کی، ینگ لڑکی سے اس نے شادی کی، بندہ ایجڈ تھا، کوئی 70-75 سال عمر تھی، امیر بہت تھا، پیسہ بہت تھا، یعنی تقریباً جو وہ بندہ جب مرا، فوت ہو گیا تھوڑے عرصے کے بعد شادی کرنے کے بعد، تو جو اس کی بیوی کے حصے میں جائیداد آئی وہ 40 ارب روپیہ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، میں
آپ کو تھوڑی سی مائنڈ سیٹ، تھوڑی سی ذہنیت بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن کیا ہے اور یورپ میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور کتنا وہ براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں۔ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا جو ایک جائیداد کا 8واں یا 16واں 2 بیویاں ہوں تو 16واں حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی دوسری بیوی کے حصے میں آتا ہے۔ 8واں حصہ ہی ہوتا ہے، بے شک ایک بیوی ہو یا بے شک 4 بیویاں ہوں، اسلام میں حصہ عورت کو 8واں ہی جاتا ہے۔ 8 حصے 2 جگہ پہ ہو جائیں تو 16واں بن گیا، اگر 8 کو 4 جگہ پہ کیا جائے تو 4 4 چوتھا مطلب وہ اس کا حصہ آ جاتا ہے۔ وہ جب مل اونر، وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوی کو جب 40 ارب روپے کا حصہ جاتا ہے تو ان کے ایک بیٹے نے، بڑے بیٹے نے غالباً یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ہماری ستیلی ماں جو ہے 40 ارب روپیہ ہماری جائیداد لے جائے گی۔ تو اس نے کوئی بڑی کوشش کر کے، وہ مولوی صاحب نے بتایا کہ میں نے ہی، وہ بندہ فوت ہو گیا مولوی، وہ میں اس کا نام نہیں اب لوں گا، اللہ پاک ان کو بخش دے، وہ کہتے ہیں جی میں نے ہی اس کو بھاگ دوڑ کر کے ایک فتویٰ لے کے دیا، اور فتویٰ لینے کے بعد میں نے ہی اس بندے کا، اس کی ستیلی ماں کے ساتھ اس کا نکاح کروایا تاکہ 40 ارب روپیہ جو جائیداد ہے، یہ پیسہ ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ۔ اور وہ دیکھیں، اور یہ پہلی طلاق نہیں ہے، وہ یورپ میں اس طرح کی مہنگی بہت ساری پہلے بھی طلاقیں ہو چکی ہیں۔ بلینز ڈالر وہ اپنی اس طرح سابقہ بیویوں کو دے کر طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اب میں ناظرین آپ کے سامنے یہ ایک چیز رکھوں گا کہ کچھ لوگ تو مزاحیہ طور پر یہ بات کر رہے ہیں، مذاق کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ جی اگر پیسے سے ہی گھر چلتے تو پھر بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس اس کی بیوی ہے، ان کے درمیان میں طلاق کیوں ہوتی؟ دوسرا، وہ کہتے ہیں جی اگر چلو پیسہ تو تھا لیکن انڈرسٹینڈنگ کے بھی دیکھ لیں کہ 27 سال گزر گئے، 3 بچے ہیں ان کے جو اپنے دونوں کے میاں بیوی کے جو اپنے بچے ہیں وہ 3 بچے ہیں، اور وہ بھی کافی ظاہر ہے، کوئی 25-26 سال کا، کوئی 24، کوئی 22، اس طرح مطلب عمروں کے بچے ہیں، ان کی پرورش اکٹھے کام کیا، مطلب وہاں ہر بندے کو آزادی اظہار رائے اور ہر چیز کو، ہر انسان کو حقوق۔ تو پھر یہ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ 27 سال زندگی کے گزارنے کے بعد ایک دوسرے کو یہ خیال آیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے؟ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کی ٹائمنگ پہلے درست نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اب محسوس ہوا ہو کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ہم علیحدہ ہونے کے جو ایک ٹائم ہے ہمارا، یہ اچھا ٹائم ہے، اس سے پہلے اگر ہم ہوتے تو ہمارے بچوں کے اوپر یا کوئی معاملات بنتے یا کوئی اس طرح ایسے معاملات تو ہوتے تو نہیں ہیں، کون سا ان کو مالی پریشانی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں جی ویورز، کہ یہ جو انہوں نے طلاق دی ہے، یہ کچھ جو ہمارا اچھے بڑے صحافی ہیں وہ بھی یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بل گیٹس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پوری دنیا میں لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے۔ مے بی ان کو کوئی رکاوٹیں ہوں، ان کو کوئی مسائل ہوں کچھ لوگوں کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے، اور انہوں نے ان کو بہتر جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے اپنے درمیان میں ایک بظاہر ایک ڈائیورس کا سلسلہ کر لیا ہو، کیونکہ یورپ میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں ہمارے ویورز کہ یورپ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ طلاق دے کر کسی کو جان سے مار دیں، دور دراز رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یورپ میں لوگ طلاق دے کر پھر اکٹھے رہتے ہیں، پھر وہ ان کے تعلقات بھی آپس میں ازدواجی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تعلقات نہیں ہوتے لیکن وہ اپنا جو کام ہے، اپنی جو کمٹمنٹ ہے، اپنے جو معاملات ہیں ان کو مل کر اکٹھے چلاتے ہیں، اکٹھے گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، اور ایک ہی چھت کے نیچے وہ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ قانون، ان کا یہ طریقہ جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے۔
اس کے پیچھے بہت ساری سازشیں بھی انہوں نے کہا جی ہو سکتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ بل گیٹس کے لیے یہ جو چلنا ہے یہ مشکل ہو اب اکٹھے جو معاملات ہیں ان کے، جو کہ وہ پوری دنیا میں پاکستان میں بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ ہمارے ملک میں بھی وہ یو ایس ایڈ کے حوالے سے یا مطلب اس طرح وہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا مطلب اس طرح جو اپنا یورپ کے حوالے سے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات نہ ہوں، یا اور افغانستان دیگر ایسے غریب ممالک جدھر یہ جو بل گیٹس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتی ہے، تو کئی ممالک میں یہ جو ایسا چیمگوئیاں ہیں کہ ان کی طلاق کے بعد میں بھی کوئی اثرات ایسے ہوں، ایسے پڑیں ہمارے اوپر کہ ہمارا جو فنڈ ہو رہا ہے ہمیں یا ہمارے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس میں کوئی معاملات بن جائیں اور اس میں کمی پیشی ہو جائے، اس طرح کی چیمگوئیاں بھی ہیں۔ ویورز، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بل گیٹس کی طلاق بہت سارے سوالوں کا جواب دے گئی، وہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں، عام آدمی کے ذہن میں، پاکستانیوں کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یار ہمارے پاس شاید پیسے نہیں ہیں تو اس لیے ہماری ازدواجی زندگی چل نہیں سکی۔ تو میرے بھائی یہ دیکھ لیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص یا امیر ترین شخص ہونے کے حوالے سے چوتھے نمبر پر والا بندہ بھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا۔ یہ سوال ہیں۔ اچھا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ناظرین دیکھیں، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ پیسے پہ نہیں چلتی، اس کے اپنے طور طریقے ہیں، اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، یہ اس کے حساب سے چلتی ہے۔ تیسری چیز میں ویورز جو میرے سامنے آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے جو رشتے ہیں ان کی نزاکت دیکھیں، ان کا ٹوٹنا اور ان کا بننا دیکھیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکتی، ہم یہ دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے رشتے جس کو ہمارے دین مذہب میں، اسلام میں یہ کہا گیا، ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ دنیا کا جو خوبصورت ترین رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے، لیکن یہ ٹوٹنے پہ آئے تو یہ چند بول، چند لمحوں میں یہ خوبصورت رشتہ دنیا کا ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے ویور سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بل گیٹس اور اس کی بیوی کے درمیان میں کون سے ایسے اختلافات ہوں گے کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آئندہ اپنے معاملات کو آگے نہیں چلا سکتے۔ یہ سوچنے کی باتیں، تو اس پہ ضرور سوچیں، لیکن اس میں یہ چیز ایک قابل غور جو میں اینڈ پہ اپنا تجزیہ ایک آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی فاؤنڈیشن کے کام، اپنی کمپنی کے کام، اپنے جو دیگر مالی معاملات ہیں وہ ہم مل کر چلائیں گے، مل کر ویسے ہی کام کرتے رہیں گے جس طرح کہ ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح ہم پہلے کرتے رہے ہیں، ہم اپنے بزنس کو، اپنی ایڈز کو، اپنے معاملات کو، اپنے سارے زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو ویسے ہی ڈیل کریں گے، سوائے اس کے کہ ہم جو اپنی ایک ہماری ازدواجی زندگی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ہم اکٹھے نہیں گزار سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بطور میاں بیوی کپل نہیں چل سکتے۔ یہ کتنا بگ ڈیسیجن ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں انتقام کی آگ کا یہ عالم ہوتا ہے ناظرین کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں جب کوئی بندہ ایک دوسرے کپل کو خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے طلاق دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مطلب وہ یہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کہ شاید یہ زندہ ہی نہ رہے، اس کو زندہ رہنے کا، یا بندہ طلاق دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو اب زندہ رہنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر خدا نہ خواستہ بعض اوقات بیوی چھوڑتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارا جو ایک معاشرے کا جو ایک المیہ ہے، یا ہمارے جو
مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، ان کا اور یورپ کے لوگوں کا یہ دیکھیں تو میں اس پہ ایک اینڈ کی بات آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ یہ مذہب دین کی بات نہیں ہے. مذہب دین تو ہم مسلمان انشاءاللہ الحمدللہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ سب سے بہتر دین ہے. مسئلہ علم کا ہے. ان لوگوں کو شعور ہے، ان لوگوں کو علم ہے، ان لوگوں کے اندر شعور اور علم کی بنیاد پر تحمل ہے، صبر ہے، بردباری ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی جرت ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کا پورا ایک تدبر ہے. ہم چونکہ شعور نہیں رکھتے، ہم ثواب کی حد تک دین کو سمجھتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جس کا ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم اس چیز کو بھول گئے. جب ہم اصل چیز کو بھول گئے تو میرے بھائی پھر ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں وہ ہماری اس لیول کی نہیں ہوں گی جس لیول کی علم والے لوگوں کی ہوتی ہیں. اس لیے میں اپنے ناظرین سے یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ علم حاصل کر. علم بہت بڑی چیز ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ اپنے فیصلوں کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. آپ اگر علم رکھتے ہیں تو نہ علم رکھنے والے بندے کے مقابلے میں آپ کی صحت کے اوپر اثرات ہوں گے، آپ کے روزمرہ کے معاملات کے اوپر اثرات ہوں گے. اگر آپ شعور رکھتے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں تو اس سے آپ میں تبدیلی آئے گی، آپ کے کھانے پینے میں تبدیلی آئے گی. اس طرح ناظرین یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو انسان جو ہے علم سے سمجھتا ہے. تو میں اپنے ویورز سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گے، کمنٹ کریں گے، لائک شیئر کریں گے. ویورز اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی جناب خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیں.